پرائم منسٹر عمران خان صاحب، دیگر معزز خواتین و حضرات، اور بالخصوص ہماری بہن وائس چانسلر جناب فاطمہ جناح یونیورسٹی، اور آپ تمام جو طلباء ہیں اس یونیورسٹی کی، آپ سب کو میرا سلام۔ اور وائس چانسلر صاحبہ، آپ کا اور آپ کی طلباء کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس بڑے بیفٹنگ ڈے پہ، انٹرنیشنل ویمن ڈے پہ، یہ آپ نے ایک زبردست پروگرام رکھا ہے۔ اگر تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے دیکھیں کہ خواتین کی جو پراپرٹی رائٹس تھیں، وہ اس کا سہرا کس پہ جاتا ہے؟ اس کا سہرا ماڈرن ڈے ٹائمز میں جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور کسی پہ نہیں جاتا۔ اور اس کی وجہ یہ دیکھیے کہ پری اسلامک عربیہ میں بچیاں پیدا ہوتی تھیں، ان کو دفنا دیا جاتا تھا۔ یہاں اس خطے میں عورت جو ہے وہ زندہ ہے، میاں اس کا مر گیا ہے تو اس کے ساتھ اس کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی کاروکاری اور قرآن پاک سے شادی کرانے کا قصہ سندھ میں بھی ہے، ساؤتھ پنجاب میں بھی ہے۔ تو پہلی دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماڈرن ٹائمز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بنیاد رکھی کہ خواتین کی ایکوالٹی کیا ہوگی اور ان کو پراپرٹی رائٹس انہیریٹنس میں ملیں گے۔ پراپرٹی رکھنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ صرف انہیریٹنس کی بات نہیں ہے، ویسٹ میں اور دیگر جگہ خواتین پراپرٹی اون نہیں کر سکتی تھیں۔ اس سارے غلط نظام کو سمجھے، فیشسٹ نظام کو، جس سے میل شوونزم آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاش کر دیا۔ تو آج اگر ہم یہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ فلسفہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ حکومت آئی تو بہت سے ٹاسکس دیے گئے، 100 ڈیز میں لاز بھی بنائے۔ پرائم منسٹر صاحب، میں نے سارے اسٹرکچرل چینجز کر دیے ہیں۔ خواتین میں اسٹرکچرل چینجز کی آپ کو مثال اس طرح دی جائے کہ آج سے 3.25 سال پہلے، یعنی آپ کے آنے سے پہلے یا میرے لاء منسٹر بننے سے پہلے، یہ خواب و خیالوں کی باتیں تھیں کہ 15 دن میں یا 60 دن میں اتنے دقیق مقدمات کے فیصلے ہوں۔ انہیریٹنس نادرہ والا جو قانون ہم لے کے آئے، بڑی مذمت کی لوگوں نے، کرتے رہے۔ ہمیں تو اللہ کی ذات کو دیکھنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو دیکھنا ہے۔ اور اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ اب جہاں پہ 5 سے 7 8 10 سال لگا کرتے تھے، اب 15 دن میں نادرہ جو ہے وہ سرٹیفکیٹس سکسیشن کے اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن دے رہی ہے دنیا جہاں میں۔ یہ سمجھیے، یہ کمپریہنڈ کیجیے، اتنی زبردست یہ اسٹرکچرل چینجز ہیں۔ اور یہ والا جو قانون ہے ویمن پراپرٹی رائٹس والا، اگر میں یہ کہوں کہ 70-75 سال پاکستان اور انڈیا بھی ملا لیں، پوری دنیا ملا لیں، اس سے زیادہ پاورفل اسٹیچوٹ لا نہیں آیا۔ اور وہ کیا ہے؟ یعنی آن این ایوریج 50% پاپولیشن ہے خواتین کی، اور 50% پاپولیشن کو پراپرٹی رائٹس نہیں ملتے، پوزیسری رائٹس نہیں ملتے۔ اور یہ نہ صرف ہماری عدالتوں کی، دنیا جہاں کی عدالتوں کی، ہماری جورسپروڈنس کی، بلکہ قرآن و حدیث کا فیصلہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو امپاور کرنا ہو تو فائنینشیل امپاورمنٹ بہت ضروری ہے، اور جب تک خواتین کو فائنینشلی امپاور نہیں کیا جائے گا تو پھر دلی دورست، پھر کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ قانون ہے جس کے تحت دیکھیے، جب کبھی باپ مر جاتا ہے تو بچی کو، بیٹی کو اس کی جائیداد جو ہے نہیں ملتی۔ کوئی بھائی، کوئی ماموں، کوئی چچا قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو یا تو جھوٹ بول دیتا ہے یا اپنے زور بازو سے اس کو وہ چیز لینے نہیں دیتا۔ اب یہ قانون یہ ہے کہ چاہے وہ خاتون، چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹس کی ہو، امیر ہو، غریب ہو، پڑھی لکھی ہو، غیر پڑھی لکھی ہو، یا تو وہ خود اپلیکیشن دے، کس کو؟ وومن امبڈسمن کو، یا کوئی این جی او دے دے، کوئی اس کی سہیلی دے دے، یا آپ لوگ دے دیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس قانون کی ٹائیگر فورس آپ لوگ ہیں۔
آپ لوگ نے اس قانون کو صحیح طرح ڈائجسٹ کرنا ہے اور پھیل جانا ہے تاکہ یہ قانون جو ہے خواتین کی صحیح داد رسی کر سکیں۔ سب سے پہلی بات اس میں کیا ہے؟ آگہی۔ ایک تو اس کی آگہی ہونی ہی ہے، اور جیسے ہی اپلیکیشن جائے گی سمجھیے کہ 15 دن کے اندر جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان کو وومن امبڈسمن کہے گی پریلیمنری اسیسمنٹ فوراً کریں، اور زیادہ تر یہ 95% چیزیں بڑی کلیئر ہیں، اور 95% چیزیں یہ ہیں کہ یہ فار ایگزامپل ایک صاحب مرے، یہ سورہ نساء کے حساب سے یہ حصہ اس خاتون کا ہے، اس کو ملنا چاہیے، رینٹ ملنا چاہیے، اس کے رائٹ ملنے چاہیے، اور 15 دن کے بعد جب وہ پریلیمنری اسیسمنٹ کر لے تو رپورٹ دے، اور اگر ذرا سا کمپلیکیٹڈ کیس ہے تو اس میں ایک مزید مشاورت کرنے کے بعد 60 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے وومن امبڈسمن نے، اور اگر کمپلیکیٹڈ کیس ہے تو وومن امبڈسمن نے ایک ریفرنس بنا کے سول عدالت میں فائل کر دینا ہے۔ یعنی آپ کو ہر طرح سے پروٹیکشن ہے، وکیل، کچہری، دھکے کھانا، نہ کچھ نہیں۔ اب اس کی آگہی آپ نے لینی ہے۔ میں وزیر اعظم صاحب آپ کے سامنے 2 آپ کی ویمن امبڈسمن خواتین ہیں، ان کی بڑی تعریف پیش کرتا ہوں۔ ایک نبیلہ صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں، یہ پنجاب کی وومن امبڈسمن ہے، ہزاروں فیصلے کر دیے انہوں نے، شی از آلریڈی ڈن اٹ۔ دوسری طرف رخشندہ صاحبہ ہیں کے پی سے، انادر وومن امبڈسمن، کتنے سینکڑوں فیصلے انہوں نے کر دیے۔ اب پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ جہاں آپ کو پی ایم آفس کو، وزیر اعظم صاحب آپ کو ذرا سا لانگ ہینڈل استعمال کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ جو ڈی سی حضرات ہیں ان کو ذرا کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو نبیلہ صاحبہ تو بڑی شیر ہیں، یہ کنٹیمپٹ نوٹسز بھی ان کو دے دیتی ہیں۔ مجھ سے بات ہوئی، میں نے کہا کنٹیمپٹ بھی دو اور جیل بھیجو ایسے لوگوں کو جو کہ لتھارجی کر رہے ہیں، اور یا مل جائیں پیچھے سے۔ تو یہ میرے بھائی ہیں آپ بیوروکریسی والے، میری آپ سے استدعا ہے کہ پلیز اس کو امپلیمنٹ کریں۔ آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں والے ہیں، تو یہ آپ اگر صحیح طور پہ اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے تو یہ سمجھیے کہ 50% جو پاپولیشن ہے اس کی داد رسی تو کر دی گئی ہے۔ وزیر ایز اے لا منسٹر سول پروسیجر میں بڑی زبردست امینڈمنٹس ہو گئی ہیں، کرمنل امینڈمنٹس ہیں، کرمنل لاء میں 700 750 امینڈمنٹس ہیں، بالکل فیس لفٹ کر دیا ہے، تمام اسٹرکچرل چینجز کر دیے ہیں۔ لیگل ایڈ اتھارٹی کا امینڈمنٹ جو کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ عورتوں کو اور بچوں کو خاص طور پہ پریفرنس کرمنل کیس میں دی جائے گی لیگل ایڈ میں، اور اینٹی ریپ کا جو لاء پاس کیا ہے اور اس کے ثمرات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ تمام کے تمام اسٹرکچرل چینجز کر دیے گئے ہیں۔ ان دی اینڈ میں صرف گزارش ایک دفعہ پھر سے یہ کروں گا کہ اس کی آگہی بہت ضروری ہے۔ اگر اس کی آگہی نہیں ہوگی، ایک جو پاکستان کی عورت ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ اسٹرکچرل چینجز فروغ نسیم نے اور عمران خان نے تو کر دیے، ناؤ اٹس یور رسپانسبلٹی ریلی۔ دیکھیں یہ چینج کہاں ہوا؟ آئی سی ٹی میں ہوا، یہ چینج کہاں ہوا ہے؟ کے پی میں ہوا ہے، پنجاب میں ہوا ہے، بلوچستان میں ہم ان سے بات کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ سے میں کہوں گا آپ نے ہمارے نادرا کے لاء کو کاپی پیسٹ کیا ہے، بڑا اچھا کیا ہے، اس کو بھی کر دیں، لیکن شاید آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا ایک فیوڈل بینٹ آف مائنڈ ہے۔ جو 50% پاپولیشن ہے سندھ کی، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کے جو حکمران جو ہیں وہ بالکل آپ کی خواتین کی داد رسی نہیں کرنا چاہتے۔ ان دی اینڈ وزیر اعظم صاحب اور آل پارٹیسپینٹس، تھینک یو ویری مچ۔ جی یقیناً آگاہی و آگہی کی بیداری مجموعی سماجی ذمہ داری ہے۔ حاضرین محفل، آج ہماری کامیاب خاتون کے لیے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان